الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم سید المرسلین رحمۃ للعالمین راحت الی شکنا مراد المشتاقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو درس قرآن ہے ہمارا، جو قرآن کے اندر ایک تابوت کا ذکر کیا گیا ہے جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 248 کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا گیا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَاتِ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے پیشک، اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اجمالی طور پر اس تابوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ تابوت جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، اسے متعلق لکھتے ہیں علماء کہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ ایک صندوق ہوتا ہے نا، تو یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا اور آخری زندگی تک آدم علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا۔ پھر اس کے بعد یہ صندوق یہ ترکہ بترکہ آگے چلتا رہا، آگے پہنچتا رہا اور ایک کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس یہ جاتا رہا۔ پھر یہ آپ کی اولاد کو ملتا رہا یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر یہ تابوت ملا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس میں تورات شریف اور اپنا عصا خاص اس میں سامان رکھا کرتے تھے اس تابوت کے اندر۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے، بنی اسرائیل قوم بھی جب کفار سے جہاد کرنے کے لیے جایا کرتے، کفار کے لشکروں کی کثرت کو دیکھ کر، ان کی شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے، ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے، تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں اور سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزے ہوتے تھے، دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جایا کرتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی تابوت کی برکت سے اگر کفار سے لرزہ طاری ہوتا، بہت زیادہ لشکر آ جایا کرتا تھا، مسلمان اگر سہمتے تھے، ڈرتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ اپنے آگے اس تابوت کو رکھ لیا کرتے تھے۔ ان کو اس سے قلب میں سکون ملا کرتا تھا۔ اور بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہو جایا کرتا تھا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ کوئی اختلاف، کوئی معاملہ پیدا ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرایا جاتا تھا۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنائی دیتی تھی کہ کون حق پر ہے، کون باطل ہے، کون غلط ہے، کون صحیح ہے، یہ ساری آواز اس سے آیا کرتی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کے کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، اور ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں۔ بلاؤں کی مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت ملی ہوئی تھی، نعمت ملی ہوئی تھی بنی اسرائیل کو۔ جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں معصیت کے اندر مبتلا ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ قوم عمالقہ کا ایک جرار لشکر جو کہ بنی اسرائیل کے اوپر مسلط ہو گیا، جس نے وہاں پر قتل و غارت گری کی، وہاں پر شہروں کو تباہ اور برباد کر دیا، اور تابوت سکینہ کو، اس تابوت صندوق کو بھی وہ اٹھا کر لے گئے، اور اس صندوق کو اٹھا کر لے جا کر اس قوم عمالقہ جو کافروں کی قوم تھی، انہوں نے اسے بے ادبی کی جگہ، گندگی کی جگہ پر پھینک دیا۔ اچھا، جب یہ صندوق جو بابرکت صندوق تھا، اسے قوم عمالقہ کے لشکر نے، جب ان کافروں نے
بے ادبی کی جگہ گندگی کی جگہ پر بھیجا، اس کی بے حرمتی کی، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ وہ قوم طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئی، طرح طرح کی وباؤں میں مبتلا ہو گئی، اور کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 5 شہر اس بلا اور مصیبت کی وجہ سے تیز نیز ہو گئے تھے، تباہ اور برباد ہو گئے تھے۔ اب جو قوم عمالقہ کے کافر تھے ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم نے اس صندوق کی بے ادبی کی ہے، اس کی بے حرمتی کی ہے، جس کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب نازل کیا گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس صندوق کو لیا اور صندوق کو ایک بیل کے اوپر رکھ کر انہوں نے اسے بنی اسرائیل کے رستے کی طرف، راہ کی طرف چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس صندوق کو لے کر بنی اسرائیل کی طرف لے جائیں۔ اب وہ فرشتے کیا تھے، اس کو لے کر بنی اسرائیل کی طرف گئے۔ اچھا یہ کیا بنی اسرائیل کی طرف حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہ ان کے پاس گیا، اور کس وقت گیا کہ جب حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کی بادشاہی کا اعلان کیا کہ طالوت بادشاہ ہوگا، تو لوگوں نے انکار کیا، لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی بادشاہی نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ صندوق ہمارے پاس نہ آ جائے۔ تو وہ فرشتے اس صندوق کو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس لے کر آ گئے۔ جب آپ کے پاس پہنچ گیا تو لوگوں نے طالوت کی بادشاہی کا اقرار کر لیا، وہ مان لیا۔ تو یہ صندوق، یہ قرآن کے اندر اس کا جو واقعہ ذکر کیا گیا، اس میں ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ اچھا سب سے پہلی بات، ہمیں اس صندوق کے اندر، تابوت کے اندر رکھا ہوا کیا کیا تھا، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس چیز کے اندر ایسا کیا رکھا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل اپنے آگے رکھ کر اس سے کیا کیا کرتے تھے، وسیلہ بنایا کرتے تھے، اس کے وسیلے سے انہیں بشارتیں اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی، کفاروں پر وہ جڑ توڑ کرتے تھے، انہیں فتح حاصل ہو جایا کرتی تھی جنگوں کے اندر، ان کی مصیبتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ اس میں علماء لکھتے ہیں کہ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں تھیں، چپل مبارکہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ شریف اس کے اندر تھا، تورات شریف کے ٹکڑے اس کے اندر تھے۔ تورات شریف کیا ہے، جیسے کہ ہمارا یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے نا، تو اس طرح یہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پاک کلام ہے یہ بھی۔ تو تورات شریف کے متبرک تبرکات ان کے اندر، اس کے ٹکڑے موجود تھے اس صندوق کے اندر، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ان کے حلیے، ان کی تصاویر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، انسان کی بنائی ہوئی نہیں، انسان کی بنائی ہوئی تصویریں نہیں تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ تو ان کے حلیے، ان کی تصویریں اس صندوق کے اندر موجود تھی۔ اب یہاں پر بات جو سمجھنے والی ہے، آپ دیکھیں آج اگر کوئی، جیسے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں سعادت عطا فرمائی ہے، حج و عمرے پر گئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف ہاتھ کر کر یوں کر کے ہم دعا مانگتے ہیں تو فوراً شرطا، جیسے فوجی وہاں کے جو ہوتے ہیں، گارڈ جو ہوتے ہیں، کیا آ کر کہتے ہیں حاجی شرک کر رہے ہو، یہ کہ آپ کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگو، یہ روزے رسول کی طرف دعا کر کے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہے، شرک کر رہے ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں، اللہ اپنے پاک کلام کے اندر اس تابوت سکینہ کے ذکر، اس کو تابوت سکینہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کی برکت کو بیان کر رہا ہے، اس کی رحمتوں کو بیان کر رہا ہے، اور بنی اسرائیل اس کو اپنے لیے برکت اور رحمت سمجھا کرتے تھے، اپنے آگے رکھ کر دعائیں مانگا کرتے تھے، مصیبتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ ارے اندازہ لگائیں کہ نبی کی جوتی میں برکت یہ ہے، اس کی برکت سے مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں۔ جہاں نبی کا جسد اطہر موجود ہو، جس میں مبارکہ موجود ہو، اگر وہاں پر ہم ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ لیں تو ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوں گی؟ بھائی عقل میں آنے والی بات ہے یہ۔ بھئی یہ جوتیاں مبارکہ اس صندوق کے اندر ہے، اور کچھ تو نہیں ہے نا، جوتیاں بھی ہیں، امامہ بھی ہے، عصا بھی ہے، تورات کے ٹکڑے بھی ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ الحمدللہ ہم سنی حضرات ربیع الاول شریف الحمدللہ دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور الحمدللہ جو عاشقان مصطفیٰ ہوتے ہیں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیں امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بیج یہاں ہوتا ہے نالین مبارکہ کا، ایک یہاں پر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا امام شریف کے اوپر بھی نالین مبارکہ کا بیج لگایا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو امامے کے اوپر چپل لگا رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں امامے کی۔ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ امامے کے اوپر یہ چپل لگائی جا رہی ہے، یہ تو بے ادبی ہے امامے کی، یہ تو آپ بے ادبی کر رہے ہیں، چپل کو امامے میں تھوڑی لگایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم امامے میں چپل لگا رہے ہیں، اس کو بے ادبی قرار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ چپل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارکہ کی شبیہ ہے، یہ اصل نہیں ہے۔
اگر خدائی قسم اصل بھی ہوتی نا تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، اصل چپل بھی ہم اپنے سروں پر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم امامے پہ نالین مبارکہ کی شبیہ لگاتے ہیں، جوتی چپل مبارکہ کی شبیہ لگاتے ہیں، اس پر بے ادبی کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ اب بتائیں ایک صندوق ہے، صندوق اتنا سا صندوق ہے، اس صندوق کے اندر عصا بھی ہے، امامہ بھی ہے، اور تورات شریف کے ٹکڑے بھی ہیں، تورات شریف اللہ کا پاک کلام اس کے ٹکڑے موجود ہیں، اور اسی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتی مبارکہ چپل مبارکہ بھی رکھی ہوئی ہے۔ اب بتائیں کہ یہ بے ادبی ہے؟ بھئی یہ بے ادبی ہوگی؟ بھئی بے ادبی نہیں ہے، اگر بے ادبی ہوتی تو انبیاء ایسے کام نہ کرتے کہ معاذ اللہ انبیاء پر ہی فتویٰ لگایا جائے گا، اور پھر یہ رحمت کا نزول کا برکت کا سبب نہ ہوتا یہ صندوق کہ لوگ آگے رکھ کر جنگوں کے اندر فتح یاب ہو رہے ہیں، لوگ آگے رکھ کر مصیبتیں اس سے ٹل رہی ہیں، برکتیں اس سے ٹل رہی ہیں، اور یہیں پر بس نہیں، ارے اس صندوق تابوت سکینہ کا عالم یہ ہے کہ فرشتے جب قوم عمالقہ نے اسے بیل پر رکھ کر چھوڑ دیا تو فرشتے اپنی حفاظت میں لے کر آ کر بنی اسرائیل کے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں، فرشتے چھوڑ کر جا رہے سے، یعنی یہ بابرکت ہے۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات ہوں وہ رحمت اور سکون کا باعث ہوتے ہیں، تبرک کا متبرک ہوتے ہیں وہ، اور اس کی برکت سے پریشانیاں رحمت پریشانیاں مصیبتیں ٹلتی ہیں، اور جہاں اللہ کے پیارے بزرگ محبوب بندے موجود ہوں تو وہاں پر بھی رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے، جہاں ان کے تبرکات ہوتے ہیں وہاں رحمت کا نزول ہے، اس کے سبب سے مصیبتیں ٹل رہی ہیں، جہاں اللہ کے پیارے محبوب بندے موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر جا کر اگر کوئی اپنی حاجت روائی کے لیے دعا مانگے، اگر وہاں جا کر ان سے حاجت روائی کرائے، ان کے وسیلے سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ قرآن ہمیں جو درس دیتا ہے وہ یہی دیتا ہے، اور قرآن کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ڈائریکٹلی ہم یہ اس طرح کے فتوے نہ لگایا کریں، اس طرح ڈائریکٹ ہم یہ شرک کر رہے ہیں کہ نبی کو مانگ رہے ہیں یا کوئی مطلب تبرکات کی ہو، اگر وہ ادب کر رہا ہے تبرکات کا تو ڈائریکٹ اس پر فتویٰ لگا دیا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے، بھائی صندوق کے اندر تو پتہ تبرکات ہیں، اس سے برکتیں مل رہی ہیں، اللہ کے پیارے محبوبوں کے تبرکات سے برکتیں مل رہی ہیں، تو اللہ کے پیارے محبوب کے جیسے اطہر کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح درست عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر موت عطا فرمائے، اور تبرکات کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جتنا ادب کریں گے اتنی انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔